ایسا یہ فرمائیے گا کہ یہ جو ایبسلیوٹلی ناٹ ہے ہم اس کو سسٹین کر سکیں گے، اور اگر ہم کر سکیں گے تو کتنی دیر تک کر سکیں گے؟ اکانومی آپ کے سامنے ہے، کل بجٹ بھی پاس ہونا ہے اور آپ نے جتنا زور لگانا تھا لگا لیا ہے، گورنمنٹ کل بجٹ پاس کروا لے گی۔ اس ساری صورتحال میں سر ہم کتنی دیر سسٹین کر سکتے ہیں؟ دیکھیں سر، ایک تو دس ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود بجٹ۔ بجٹ دیکھیں ہر سال پاس ہونا ضروری ہے ریگارڈلیس۔ اگر پاس نہیں ہوگا تو گورنمنٹ کیسے چلے گی؟ تنخواہیں کیسے دیں گے آپ؟ تو بجٹ کا پاس ہونے سے مطلب سیاست کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کل کہیں آپ چارپائی لے کے تو نہیں آ جائیں گے وہاں پہ؟ نہیں، یہ تو میں تو خود سرپرائز تھا، میں نے آج اسپیکر سے بات بھی کی کہ بھائی یہ چارپائی کیسے آ گئی اندر؟ مطلب یہ دیر ہیز ٹو بی گارڈز ہوتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں ہر دروازے پہ، وہ ممبر کے علاوہ کسی کو تو اندر جاتے نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ کل قومی اسمبلی میں آپ چارپائی لے کے آ جائیں۔ نہیں، میرا نہیں خیال کہ ایسی نوبت آئے گی، آنی نہیں چاہیے میرے حساب سے۔ ویری بگ ڈسگریس کہ اس ٹائپ کی چیزیں جو ہوا قومی اسمبلی میں، ہمارا دنیا میں مذاق اڑا اس کے اوپر، ٹھیک ہو تو مطلب یہ تو نہیں ہونا چاہیے۔ ایبسلیوٹلی ناٹ کو کتنی دیر سسٹین کر سکتے ہیں؟ ایبسلیوٹلی ناٹ دیکھیں، کبھی اس طرح رینڈملی سٹیٹمنٹ نہیں دینا چاہیے میرے ویو میں۔ میں اپنے ابھی بھائی کو بھی، صداق بھائی کو بھی یہی کہہ رہا تھا کہ یو شوڈ سے وٹ ایور از ان دی انٹرسٹ آف پاکستان آئی ول ڈو، ٹھیک ہو، بجائے یہ کہنے کے ایک دم سے اور کل خدا نہ خواستہ ہم جواب دے رہے ہیں ایک اینکر کو دے رہے ہیں۔ نہیں، یہ تو امریکن کو دے رہے ہیں، امریکن گورنمنٹ کی جس کو بھی طرف جواب دے رہے ہوں آپ، جس کو بھی دے رہے ہوں، اگر آپ ترجمان ان کا آیا آپ کے پاس یا کوئی سفارتکار آیا آپ سے بات کر رہا ہے، آپ کہنے نہیں ایبسلیوٹلی۔ دیکھیں میں تو ہمیشہ یہی کہوں گا وٹ ایور از ان دی انٹرسٹ آف پاکستان آئی ول ڈو، آئی ول آلویز۔ پاکستان کا انٹرسٹ ہے اس میں سر، یہ تو آپ کو ایویلیویٹ کرنا ہے نا۔ دس از وائی یو ہیو یور ٹیم ٹو ایویلیویٹ کہ از دس ان انٹرسٹ آف پاکستان اور اٹ ول گو اگینسٹ پاکستان۔ تو یہ تو آپ ویسے ایک سوال یہ بھی ہے کہ جب امریکہ آیا تھا تو ہم نے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا تھا، اب امریکہ واپس جا رہا ہے تو فیسیلیٹیٹ کرنے میں کیا حرج کیا ہے؟ بٹوین یو اینڈ می آپ نہ بھی ان کو فیسیلیٹیٹ کریں، ان کے پلینز نے لینڈ کرنا ہے آپ کے یہاں، آپ کیسے روکیں گے؟ ابھی وہ اینٹونوف لینڈ کیا تھا، ان کا اکوپمنٹ لے کے آیا، ری فیول کیا، لیفٹ۔ تو یہ تو دیکھیں، if you have diplomatic and bilateral relation with any country and you call him your friend، تو یہ تو آٹومیٹک ہے سر، it's something that it is there۔ اور اگر یہ لوجسٹکس ہے، اگر یہ صرف موومنٹ کے لیے ہے، اگر یہ صرف ایویکویشن کے لیے ہے، تو وہ تو ویسے ہی they will come and they will ask your assistance and being their ally and being their old friend، تو obviously you will support۔ یہ تو مطلب ایک نیچرل سی چیز ہے، اتنی بڑی چیز نہیں ہے میری it all depends۔ آپ کو ایویلیویٹ کرنا چاہیے، آپ کو سوچنا چاہیے is it in the interest؟ if it is in the interest، میں کہتا ہوں کہ nobody will۔ اچھا، ویسے ایک چھوٹا سوال اور بھی ہے کہ مثلا اب کیونکہ ایویکویٹ کر رہے ہیں نا جی وہاں سے، افغانستان سے، تو اب ان کے پاس جہاز ہے، اس کے اندر وہ اپنی چیزیں لاد رہے ہیں اور وہاں سے فلائی کر رہے ہیں، تو پاکستان میں اڈوں کی ضرورت کیا ہے ان کو؟ نہیں دیکھیں، اب اٹ آل ڈیپینڈز کہ یہاں ریفیولنگ سٹاپ کر رہے ہیں، یہاں لوجسٹکس ان کو چاہیے، وہاں اکوپمنٹ لا کے یہاں ریفیولنگ کی تو ضرورت نہیں نا۔ افغانستان کے اندر جب ان کی فیولنگ کی کیپیسٹی ہے اور بالکل پاکستان ساتھ ہے، یا تو آپ نے فورس لے کے آنی ہو پھر تو ٹھیک ہے، پھر آپ کو ضرورت پڑے گی، واپس لے کے جانا ہے آپ نے، آپ افغانستان سے فلائی کریں گے، آپ دبئی چلے جائیں گے، وہاں سے آگے نکل جائیں گے، آپ سعودی عربیہ چلے جائیں گے، وہاں سے آگے نکل جائیں گے، وہاں سے آپ انڈیا جا سکتے ہیں، وہاں سے آگے نکل جائیں گے، آپ ٹرکی چلے جائیں گے، وہاں سے آگے نہیں، مطلب پاکستان اس میں کسی جگہ پہ فٹن نہیں ہوتا ویسے۔ اب وہ تو اٹ ڈیپینڈز نا، واٹ آر دی ریکوائرمنٹس، ان کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں، کیا نیڈز ہیں، اب یہ تو آپ کو ایویلیویٹ کرنا ہے۔ اچھا، ویسے عباس صاحب آپ نے ایویلویٹ کیا ہے کہ ویسے ان کو کیا ضرورت پڑ سکتی ہے، اور کیا پاکستان سے امریکہ نے ابھی تک کوئی رابطہ کیا اس معاملے میں؟ اچھا جی صاحب، جو آپ نے کہا کہ چونکہ وہ پاکستان کے ذریعے آئے تھے اور پاکستان کے ذریعے واپس جانے میں کیا حرج ہے، تو بڑا فرق ہے۔ جب وہ آئے تھے ہم جنگ کا حصہ بن گئے تھے۔ آج کی ہماری حکومت کی جو پالیسی ہے وہ حکومت کی نہیں بلکہ پوری ریاست کی پالیسی ہے، اور جب ہم کہتے ہیں ہم ایک پیج میں، تو اس کا ایک فرق ہے۔ ایک پیج پہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وزیر اعظم تمام سیکیورٹی معاملات پہلے ڈسکس کر کے پھر اس پہ بیان دیتے ہیں، ایسے کسی اینکر کو بیان نہیں چلا گیا، ٹھیک ہو گیا، اور آپ نے سوچ سمجھ کے فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے، اور ڈیلیبریشن کے بعد آپ نے پاکستان کا یہ بیان ہے کہ ہم افغانستان میں ہر طرح کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں، امن، ہم پارٹنر ہیں امن کے۔ اگر کسی نے کوئی ڈرون حملہ کرنا ہے، کسی نے کوئی آپریشن کرنا ہے، تو وہ پاکستان اس میں حصے دار نہیں ہے۔ بڑی واضح فرق ہے کہ پاکستان امن میں تو شریک ہو سکتا ہے، لیکن اگر کسی نے جنگ لڑنی ہے تو وہ ہماری لیڈرشپ کا ایویکویشن بھی ضروری ہے نا سر، امن ہی ہو رہا ہے نا وہاں پہ۔ دیکھیں
اس میں جو آپ بہت ساری ایسی باتیں جو میں یہاں اس کیپیسٹی میں کرنا نہیں چاہتا، لیکن اس کے علاوہ جو افغانستان کی اس وقت جو صورتحال ہے اور جو طالبان اور وہاں افغان گورنمنٹ کے معاملات ہیں، اس میں پاکستان کبھی بھی فریق نہیں بننا چاہتا۔ پاکستان کے اوپر پریشر ہے سر، پاکستان کے اوپر بالکل سفارتی پریشر ہے کہ پاکستان جس طرح پہلے پاکستان لیتا رہا اور پاکستان کی لیڈرشپ لیٹتی رہی، اسی طرح لیٹ جائے اور جو وہ کرنا چاہیں۔ لیکن پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ امریکہ کا یہاں جو ایگزٹ ہوتا ہے وہ افغانستان میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی کریٹ کرتا ہے تو اس کی قیمت پاکستان کو ادا کرنی پڑے گی۔ پاکستان نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جو ہماری فینس ہے جو 90% مکمل ہو چکی ہے وہ مکمل ہوگی۔ ہم افغانستان کے امن کے شریک ہیں، ہم وہاں جنگ میں کسی ایک گروپ کے ساتھ ہم الائن نہیں ہو سکتے جس طرح ماضی میں ہم ہوتے رہے۔ ٹھیک ہو گئے میاں صاحب، دیکھیں بڑا ویسے کلیئر ہے گورنمنٹ اس معاملے میں۔ اب جہاں تک میری انفارمیشن ہے یا کچھ چیزیں جو ہم نے پڑھی ہیں وہ یہ ہے کہ امریکہ اڈے اس لیے پاکستان کے اندر چاہ رہے ہیں کہ یہاں پہ تھوڑی سی پریزنس ہو کہ ان کیس آف افغانستان میں کوئی پرابلم ہو جاتی ہے، طالبان دوبارہ ٹیک اوور کر لیتے ہیں، وہاں پہ جنگ ہو جاتی ہے، تو شاید ان کو وہاں سے یہاں سے ہٹ کرنا ان کے لیے آسان ہوگا۔ تو اس کے لیے پاکستان بالکل راضی نہیں، بالکل تیار نہیں۔ یار چوہدری صاحب، میں یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ 20 سال وہاں بیٹھے رہے ہیں تب تو وہاں کنٹرول کر نہیں سکے، تو یہاں اڈے لے کے کنٹرول کیسے کر لیں گے؟ یہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ مگر میں یہ ایک آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، آئی ایم ایف کے پاس یہ انہوں نے نہیں جانا تھا، لیٹ کر کے ان کی شرائط پہ چلے گئے، اپنی شرائط پہ ان کے پاس نہیں گئے، یہ ان کا حالت ہے۔ مگر میں یہ آج بھی عرض کرنے کے لیے جسارت کر رہا ہوں کہ دیکھیں، جب تک یہ پرائم منسٹر صاحب ہیں، ان کو ہر گفتگو کسی کے ساتھ کرتے ہوئے بھی میرا خیال لانے والوں کو لکھ کے کوئی چیز دینی چاہیے کہ وہی بولیں وہ تو جو لکھ کے دیں۔ کہہ رہے ہیں کہ ڈیلیبریشن ہوئی ہے، پراپر اس پہ سوچ سمجھ کے بیان دیا گیا۔ اچھا، کس سے انہوں نے مشاورت وزیر کیا؟ اعظم نے دورہ کیا، وزیر اعظم نے سیکورٹی ہیڈ سے اگر مناسب سمجھے، چلے کوئی بات نہیں، آپ میں کوئی آپ کو چیلنج نہیں کر رہا۔ وزیر اعظم نے دورہ کیا، اس پہ پہلے ڈسکشن ہوئی اور جو سیکورٹی کے اداروں سے بریفنگ ہوئی، اس کے بعد پالیسی اسٹیٹمنٹ آیا۔ آپ اپنی بات کریں۔ جی جناب، جناب کریں۔ میاں صاحب اچھا، مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ ایک تو جب ان کو پڑھا کے بھیج دے ہیں نا، تو وہ جدو پڑھا کے بھیج دینے تو ادو کم از کم یہ سوال جواب ان سے کر لیا کریں کہ اس کے آگے سوال آئے گا تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے۔ اور بھائی صاحب اسی لیے جواب دیا نا جی، ہاں مجھے پتا تھا آپ کیا کریں کیا کہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں، ایک تو مانڈی والا صاحب بھی شرارت کرتے ہیں۔ میں نے کچھ نہیں کہا، آپ نے خود خبریں نہیں تھی اچھا، وزیر اعظم کا دورہ کرنے کیا؟ میں اب بھی یہ کہوں گا کہ دیکھیں، مانڈی والا صاحب کی خدمت میں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا انٹرسٹ اسی میں ہے کہ ہم اڈے نہ دیں۔ ٹھیک ہو، اور اگر وجہ یہ سپورٹ کرے گورنمنٹ، سر میری عرض تو سن لیں، کر رہے ہیں ہم کیسے پیپلز پارٹی کر رہی ہے بھائی 22 کروڑ عوام کر رہی ہے، ہم تو آپ کو یہ کہہ رہے ہیں، آپ بیان دیں پھر بات تو پرائم منسٹر کے حق میں۔ چوہدری صاحب آپ نے بات کر لی، میری اجازت دیں، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسمبلی میں اوپن ڈبیٹ کروائیں۔ ٹھیک ہے، 22 کروڑ عوام کی نمائندگی پارلیمنٹ میں موجود ہے۔ اجلاس بلا لیا It should be on the agenda. ایجنڈا ایجنڈا پہ نہیں ہے، it's not on the agenda. اچھا، ہاں کیا کہتے ہیں صاحب، آپ بڑے آپ شرارتی ہیں۔ اور اب یہ پارلیمانی کمیٹی ہے جو قومی سلامتی کے، چوہدری صاحب یہ کسی میٹنگ ہو رہی ہے فرسٹ جولائی کو۔ یار جس کشمیر کو دینے کے بعد بھی کمیٹی ان ہاؤس ان کیمرہ سیشن بلایا گیا، وہ پارلیمان کے جو سربراہ تھی ان کی میٹنگ تھی، اس میں مصروف آنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ آپ کتنا ان کو سنجیدہ لے رہے ہیں؟ پارلیمانی کمیٹی جو قومی سلامتی کی ہے اس کا اجلاس بلا لیا گیا ہے، 29 ممبرز ہیں اس کے اندر، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی شریک ہوگی، اس میں آپ کو بھی بلایا گیا، آپ لوگوں کو بھی شریک ہونا چاہیے، گورنمنٹ بھی ہے، اسپیکر صاحب اس کے اندر چیئرمین ہے، وہاں پہ بیٹھ کے آپ فیصلہ کر لیں گے پاکستان کی کیا پالیسی ہوگی۔ میں پھر بھی عرض کر دوں، اگر اس میں ڈیبیٹ ہوگی، پوری قوم کا اعتماد اس فیصلے کو ہوگا، اس میں ایک تو قوم کا اعتماد ہوگا اور دوسرا نقصان کا کم سے کم اندیشہ ہوگا۔ جس طرح یہ فیصلے کر رہے ہیں اس طرح قوم پیچھے ہی کافی نقصان لے چکی ہے اور مزید لاشیں اٹھانے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ آخری بات، آخری ایک سیکنڈ، میں پھر یہ کہوں گا کہ جس گھر کی قیمت سے زیادہ آپ قرضے لے چکے ہوں،
اور قرضے دینے والوں کو بھی پتا ہو ذمہ دار اس ہے کی کہ مالیت کا solution آپ دونوں ذمہ دار ہیں کرتے ہوئے. بس ہم نہیں ہیں چوہے صاحب نہ کریں ہم نے کچھ کیا بھی ہے اور بغیر کرن تو جو کچھ کر گئے نے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. مگر اس کے باوجود بھی یہ کہوں گا کہ قرضے جب مالیت سے گھر کی مالیت سے بڑھ جائیں تو قرضے دینے والے گھر کی قیمتی اشیاء پر نظر رکھی ہوتی ہے انہوں نے. مسعود نے جو بات کی ہے ہمیں سب علم ہے. یہ کیسے ادا کرتے سر 2019 میں ان کے لیے اتنے پرابلمز ہے کہ اگر یہ مزید قرضے نہ لیتے تو یہ ملک تو ڈیفالٹ کر جاتا. چوہے صاحب حکومت سنبھالنے سے پہلے ان کو علم نہیں تھا کہ قرضے ملک کے کتنے ہیں؟ نہیں پتا. اب آپ میاں صاحب اجازت ہے میں بات کروں؟ جی کیوں نہیں. آپ دیکھیں آپ نے سوال ایک سولوشن کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس گئے اور آئی ایم ایف کے پاس جا کے لیٹ گئے کون یا لیٹ گئے ہمیں کہا گیا. ٹھیک. تو مجھے بتا دیں آپ مانوی صاحب معیشت سمجھتے ہیں جب آپ کے خسارہ اتنا ہو کہ آپ کے خسارے سے آدھے پیسے آپ کے پاس ریزرو میں پڑے ہوں تو آپ نے آئی ایم ایف میں سے نہیں جانا تو خدا نہ خاصا ملک کو دیوالیہ کر دینا. مجھے بتائیں ہم اگر فیٹس میں گئے وہ بھی ان کی وجہ سے گئے. ان کی جو آپ نے پچھلی بات سنائی یہ جنوری فیبروری میں مفتاح اسماعیل نے کہہ دیا تھا کہ ہم سے بلنڈرز ہوئے. مفتاح اسماعیل 2018 میں کیا گئے تھے وہ تو ان کی میٹنگ جا کے جون میں ہوئی جس میں یہ بلیک گرے لسٹ میں گئے. تو اب اگر پاکستان میں ہماری گورنمنٹ آتی ہے اور ہمارے ریزرو اور ان کی وجہ سے بالکل پیپلز پارٹی نے $25 ارب کی ایکسپورٹ کی. یہ جو چیمپئن بنے پھرتے ہیں انہوں نے پورے 5 سال ایکسپورٹ کی گروتھ منفی رکھی جہاں پاکستان پوری دنیا میں دیوالیہ ہو گیا. اور دیوالیہ کرنے میں نواز شریف کا تاریخ میں نام رہے گا کہ 5 سال جس نے ملک کی ایکسپورٹ نہیں بڑھائی اور امپورٹ 30 ارب سے جا کے 60 ارب پہ چھوڑی. جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ فیکٹس ہیں اور پاکستان وہاں پہ آئی ایم ایف کے بغیر گزارا کر نہیں سکتا تھا. تو یاد کریں نواز شریف کو. ویسے ان کا خیال یہ ہے کہ اگر ہم گورنمنٹ کو سپورٹ کرتے ہیں اب جو اپوزیشن کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ پرائم منسٹر صاحب کو سپورٹ کرتے ہیں بالکل ٹھیک ہے اڈے نہیں دینے تو ان کو خطرہ یہ ہے کہ کہیں یہ سب سپورٹ کریں گے تو آپ اچانک اڈے دے نہ دیں. اڈے جب اڈے دے دیں گے تو یہ کہتے ہیں کہ ہماری بھی بڑی بےزتی ہوگی. یہ چاہ رہے ہیں کہ جو پہلی جمعرات کو میٹنگ ہے اس میں گورنمنٹ لکھ کر دے کہ جو ہماری پالیسی ہوگی وہ 100%. دیکھیں میں پیپلز پارٹی کو نون کو بالکل قومی سلامتی کے معاملات میں ہم ان کو سیریس لے رہے ہیں اور ہم ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ سنجیدہ ہے. کوئی ایسی بات نہیں ہے. ان کی جو بھی انا ہے کہ وہ اس کمیٹی میں نہیں آئے اس کمیٹی میں نہیں. ہم بالکل اس کو پورا پاکستان کی ریاست کا مسئلہ سمجھ کے اس کو ڈسکس کریں گے کیونکہ یہ بہت بڑا ایشو ہے اور بہت بڑا سٹینڈ ہے. پہلی دفعہ پاکستان کی کوئی دلیر قیادت لے رہی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا بھی رول اس میں ہے اور بطور پارلیمنٹ کے ممبرز بطور اپوزیشن یہ اپنا کردار مثبت ادا کریں اور ان کو نظر آئے گا کہ یہ اندر بریک لینی ہے. لیکن اس میں بھائی صاحب دیکھیے کہ اس سے پہلے بھی کئی بار دلیری کے بڑے مقامات آئے. مثلا ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے وہ لیٹر ہی پھاڑ دیا تھا پنڈی کے اندر لیکن اس کے بعد جو پاکستان میں ہوا اور جو ان کے ساتھ ہوا اس کو بھی یاد رکھیں. چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ ضرورت.